آداب بچوں، آج امن کہانیاں میں سے جو کہانی میں آپ کو سنا رہی ہوں اس کا عنوان ہے عظیم تلوار کا محافظ۔ اس کہانی کو پیڈرو پیبلو نے لکھا ہے اور میں نے اس کا اردو ترجمہ کیا ہے۔ ایڈورڈ پوری سلطنت میں سب سے چھوٹا سورما تھا۔ وہ ابھی چھوٹا تھا مگر بہت بہادر اور ذہین تھا۔ اس نے اپنے دشمنوں سے لڑے بغیر ہی اپنے تمام دشمنوں کو شکست دے دی تھی۔ ایک دن پہاڑوں کے درمیان گھڑ سواری کرتے ہوئے اسے ایک چھوٹا سا غار ملا۔ اندر داخل ہونے کے بعد اسے اندازہ ہوا کہ غار بہت بڑا ہے اور وہاں اندر ایک شاندار محل ہے۔ غار اتنا بڑا تھا کہ اسے لگا کہ پہاڑ شاید نقلی ہیں اور اس لیے ہیں کہ ان کے درمیان وہ محل چھپا رہے۔ محل کے قریب پہنچ کر ایڈورڈ کو آوازیں آنے لگیں۔ وہ بغیر جھجکے محل کی دیوار پھلانگ کر آوازوں کی طرف بڑھنے لگا۔ کوئی ہے، ہماری مدد کرو کی آواز اندر کی طرف سے آنے لگی۔ ہم یہاں برسوں سے قید ہیں اور اژدہے کے غلام ہیں۔ اژدہا؟ ایڈورڈ نے سوچا، اور اسی وقت ایک اڑتا ہوا آگ کا گولا اس کی طرف بڑھا کہ اسے بھسم کر دے۔ ایڈورڈ نے اپنے آپ کو جھک کر بچایا اور اژدہے کو مخاطب کر کے کہا، اے اژدہے، کوئی بات نہیں، جو ابھی تم نے کیا اس کے لیے میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ تمہیں شاید معلوم نہیں کہ میں ہوں۔ اژدہا یہ سن کر بہت حیران ہوا۔ اس نے سوچا ہی نہیں تھا کہ کوئی کبھی اس کے سامنے کھڑا ہوگا، اور وہ بھی اتنی دلیری سے۔ تم لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ننھے بونے، تم ہو کون جو میں توجہ دوں؟ اژدہے نے غصے سے کہا۔ ایک منٹ رکو، یہ تو معلوم ہو گیا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ میں کون ہوں۔ میں عظیم تلوار کا محافظ ہوں۔ ایڈورڈ نے اژدہے سے بڑی بڑی باتیں کیں۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس تلوار نے ہزاروں اژدہوں کو موت کی نیند سلایا ہے، اور اگر میں چاہوں تو یہ سیدھے اڑتی ہوئی تمہاری گردن کی طرف آئے گی اور تمہیں ختم کر دے گی۔ اژدہے نے کبھی کسی عظیم تلوار کے بارے میں نہیں سنا تھا، مگر یہ سن کر اسے ڈر لگا۔ اسے یہ سن کر اچھا نہیں لگا کہ کوئی چیز اس کی گردن کاٹ سکتی ہے۔ ایڈورڈ بولتا رہا، میں تمہیں ایک موقع دیتا ہوں کہ تم مجھ سے لڑو۔ چلو ہم دنیا کے دوسری طرف چلیں۔ وہاں برف سے ڈھکا ہوا ایک پہاڑ ہے جہاں ایک بڑا مینار ہے۔ اس مینار کی آخری منزل پر سنہرے رنگ کا ایک بہت بڑا پنجرا ہے جہاں ایک جادوگر نے یہ تلوار بنائی ہے۔ وہاں یہ تلوار اپنی ساری طاقت کھو دیتی ہے۔ میں وہاں جا رہا ہوں اور 5 دن تک وہاں تمہارا انتظار کروں گا تاکہ تمہیں میری جادوئی تلوار سے نہ لڑنا پڑے۔ میں منصف مزاج ہوں، نہیں چاہتا کہ میں اپنی جادوئی تلوار سے لڑوں اور تمہارے پاس ایک عام سی تلوار ہو۔ یہ کہنے کے بعد ایڈورڈ اڑتا ہوا چلا گیا۔ اژدہے کو محسوس ہوا کہ ایڈورڈ نے کسی طرح کا جادو کیا ہے اور وہ کسی جھاڑی میں چھپا ہوا ہے۔ وہ اس بہادر سورما سے لڑنا چاہتا تھا۔ اژدہا جلدی سے اڑ کر غار سے باہر آ گیا اور اس نے دنیا کی دوسری طرف جانے کا سفر شروع کر دیا، جس میں اسے 1 مہینہ لگا۔ ادھر ایڈورڈ کو جب یقین ہو گیا کہ اژدہا اب دور چلا گیا ہے تو وہ جہاں چھپا ہوا تھا وہاں سے نکل آیا اور محل میں داخل ہو کر سارے قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ ان میں سے کچھ برسوں سے اژدہے کی قید میں تھے۔ جب وہ سب اپنے گھروں کی طرف جا رہے تھے تو سب ایڈورڈ کی ذہانت کے قائل ہو چکے تھے۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا ہوگا کہ اژدہے کا کیا ہوا؟ وہ جب دنیا کی دوسری طرف گیا تو وہاں واقعی ایک بہت اونچا برف پوش پہاڑ تھا جس کی بلندی پر ایک مینار تھا اور اس کی آخری منزل پر ایک سنہرا پنجرا تھا۔ وہ اژدہا اس پنجرے میں پھنس گیا اور اس سے باہر نہیں نکل پایا اور انتظار کرنے لگا اس دن کا جب ایڈورڈ جیسا کوئی ذہین اسے اپنی ذہانت سے آزاد کرائے گا۔ اس پنجرے میں آزادی کے خواب دیکھتے ہوئے اژدہا یہی سوچتا رہا کہ واقعی ذہانت سے عظیم کوئی تلوار نہیں۔ شکریہ۔ اگر یہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہو تو ضرور بتائیے گا۔